الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے ہم تمام لوگوں کو پیدا کیا، مسلمان بنایا، موحد بنایا. معزز علماء کرام، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین، میری ماں اور بہنوں، ہم میں سے ہر شخص خطا کار ہے، سیاہ کار ہے، گنہگار ہے. لیکن ان خطا کاروں میں، ان گناہ گاروں میں سب سے بہتر گناہ گار وہ ہے جو سب سے زیادہ توبہ کرنے والا ہو، سب سے زیادہ استغفار کرنے والا ہو. بخاری شریف کی روایت، راوی حدیث سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. بنی آدم کی ساری اولاد انتہائی خطا کار ہے، انتہائی گنہگار ہے، لیکن ان گنہگاروں میں سب سے بہتر گنہگار وہ ہے جو سب سے زیادہ توبہ کرتا ہو، سب سے زیادہ استغفار کرتا ہو. اور خطاکار انسان، گنہگار انسان اپنی خطاؤں سے توبہ تب کرتا ہے جب وہ اس کا بوجھ محسوس کرتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک پکا اور سچا مومن وہ ہوتا ہے جو خالق کائنات کی نافرمانی کرنے کے بعد، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے کے بعد اس کو خوش کرنے کے لیے بیتاب ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے کے بعد وہ اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں جاتا ہے اور اللہ سے توبہ کرتا ہے. اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے وہ اللہ کے سامنے جا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے. ایک سچا اور پکا مسلمان وہ ہوتا ہے. تو ایک مومن کی جو صفت ہے وہ یہ کہ وہ اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے. ایک مومن شخص اپنے گناہوں کو یوں محسوس کرتا ہے جیسے کہ وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہو اور اسے اندیشہ ہو کہ یہ پہاڑ ابھی گرے اور میں اس میں دب کر ہلاک ہو جاؤں. اتنا بھاری محسوس کرتا ہے. جبکہ ایک فاجر شخص، ایک گنہگار شخص اپنے گناہوں کو اتنا معمولی تصور کرتا ہے جیسے کہ ایک مکھی اس کے ناک پر بیٹھے، ہاتھ کا اشارہ دے اور وہ مکھی اڑ کر چلی جائے. اتنا ہلکا محسوس کرتا ہے. آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم دن اور رات میں متعدد گناہیں کرتے ہیں، ایسے گناہیں کرتے ہیں جس سے ہمیں خود شرم آتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم اللہ رب العالمین سے معافی مانگیں، اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے رکھیں اور معافی مانگنے، یہ ہمیں توفیق نہیں ہوتی.
آج ہمارے سماج اور معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں اور ایسا لگتا ہے جیسے انہیں ان گناہوں کے عذاب کا کوئی ڈر نہیں. مثلا غلط جگہوں پر جا کر انہیں غیر اللہ ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں, انہیں کے نام پر نظر و نیاز پیش کرتے ہیں, انہیں حاجت روا مشکل کجا تصور کرتے ہیں, اپنی حاجات کے لیے انہی کی طرف رجوع کرتے ہیں. انہیں جب بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے تو وہ انہی کے سامنے جا کر سجدہ ریز ہوتے ہیں اور وہ یہ محسوس کرتے ہیں, انہیں یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ وہ ان شرکیہ افعال کے ذریعے اللہ رب العالمین کی ناراضگی کو مول رہے ہیں. اللہ نہ کرے ایسا ہو, اگر وہ اسی حالت میں مر گئے تو وہ سیدھا جہنم میں جائیں گے. اس کے برعکس اگر کوئی متبع سنت, کوئی موحد شخص انہیں شرک سے ڈراتا ہے, عقیدہ توحید اختیار کرنے کی نصیحت کرتا ہے, تو وہ ان کی دعوت کو قبول نہیں کرتے اور انہیں برے القاب سے نوازتے ہیں. ایسے لوگ ہمارے سماج اور معاشرے میں جو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, جو اسلام کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں, مسلمان نام بھی دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, لیکن وہ کہیں اور سجدہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی پریشانیوں کے پریشانی کو حل کرتا ہے, لیکن پریشانیوں میں وہ کسی اور کی طرف رجوع کرتے ہیں. ہمارے سماج اور معاشرے میں ایسے لوگ ہیں. اور اسی طرح آپ بہت سارے مسلمانوں کو کئی بدعات میں منہمک پائیں گے اور وہ ان بدعات پر عمل کرتے ہیں اس طور پر کہ اسے دین کا ایک لازمی حصہ تصور کرتے ہیں. وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ عمل جو ہم کر رہے ہیں اس پر اللہ رب العالمین ثواب دے گا, حالانکہ وہ بدعت ہے. ایک متبع سنت اسے دین میں بدعات ایجاد کرنے کی سنگینی پر متنبہ کرتا ہے, اسے بتلاتا ہے کہ یہ بدعت ہے. دین میں ہر نیا کام جس کا ثبوت قرآن, حدیث اور تعامل صحابہ سے نہ ملے وہ بدعت ہے, اور ہر بدعت گمراہی ہے, اور یہ گمراہی انسان کو جہنم تک لے جاتی ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں جواب میں کہ یہ برا کام تھوڑے ہی ہے, یہ تو نیکی کا کام ہے. انہیں احساس نہیں ہوتا کہ یہ بدعت ہے, انہیں احساس نہیں ہوتا کہ اللہ رب العالمین اس عمل پر ناراض ہوگا. قیامت کے دن حوض کوثر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. کچھ لوگوں کو فرشتے دھکے مار مار کر پیچھے ہٹا رہے ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑے گی ایسے لوگوں کے اوپر. اللہ کے رسول کہیں گے ارے انہیں چھوڑ دو, یہ میرے امتی کے لوگ ہیں, انہیں آنے دو. فرشتے کہیں گے اے اللہ کے نبی آپ کو نہیں معلوم آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان لوگوں نے آپ کے دین کے حلیہ کو بگاڑ دیا تھا, آپ کے دین کے حلیہ کو بگاڑ کر لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا. یہ وہ لوگ ہیں جو آپ نے جو دین ان تک پہنچایا تھا اس دین پر عمل نہ کر کے ان لوگوں کے دین کو اپنایا تھا جو کہ نیا دین تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات سنیں گے تو کہیں گے دور ہو جا میری امتی کے وہ لوگ جو ہمارے دین کے حلیہ کو بگاڑ دیا تھا, دور ہو جا ہماری نظروں سے وہ لوگ جو ہمارے دین کے بگڑے ہوئے طریقے پر عمل کیا تھا. یعنی یہ کہ بدعات اور خرافات پر جو عمل کرتا ہے اس کا وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا, اللہ رب العالمین اس کے عمل کو مقبول نہیں کرے گا. شرک و بدعت کے علاوہ ہمارے معاشرے میں اور بھی بہت سارے ایسے جرائم ہیں جس کے آج مسلمان خوگر ہو گئے ہیں. وہ انہیں گناہ نہیں سمجھتے یا پھر انتہائی معمولی سمجھتے ہیں, جیسے 5 فرض نماز کی عدم ادائیگی یا اس میں سستی و غفلت کرنا, زکوٰۃ دینے سے کنارہ کشی اختیار کرنا, روزہ نہ رکھنا,
سے ٹال مٹول کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، رشتہ داروں سے بدسلوکی کرنا، لین دین کے معاملات میں سودی کاروبار کرنا، جھوٹ بولنا، فراڈ کرنا، جوئے بازی، رشوت خوری، یہ ایسے ایسے جرائم ہیں جو آج ہمارے سماج اور معاشرے میں بری طرح اپنی جگہ بنا چکی ہے، اور آج مسلمان اس کے خوگر ہو گئے اور انتہائی معمولی سمجھ کر اسے ارتکاب کرتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان گناہوں کا ارتکاب کرنے والے شخص اپنے اوپر اس کی حرارت کو محسوس کرے، اپنے اوپر اسے پہاڑ جیسا بوجھ محسوس کرے، اللہ کی پکڑ اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے معافی مانگے۔ ایسا نہیں ہوتا میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں موقع دیا ہے، اللہ نے ہمیں زندگی عطا کی ہے، اللہ نے ہمیں فارغ البال بنایا ہے، ہمیں صحت مند بنایا ہے، ہمیں وقت دیا ہے، ہم اپنے گناہوں سے تائب ہو جائیں، اللہ رب العالمین سے معافی مانگیں، اللہ رب العالمین سے استغفار کریں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور کے لوگوں سے کہا کرتے تھے، اے لوگوں، تم جو عمل کر رہے ہو اور اس عمل کو انتہائی باریک اور معمولی تصور کرتے ہو، جبکہ ہم اللہ کے رسول کے زمانے میں اسے بہت مہلک گناہ تصور کیا کرتے تھے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ کرام اگر آج کے دور میں ہوتے اور لوگوں میں بدعات و خرافات کو پھیلتے ہوئے دیکھتے، لوگوں کو اتنی گھناؤنی گناہ میں ملوث دیکھتے، تو وہ ان لوگوں کی کیا حالت ہوتی، وہ کیا تصور کرتے۔ اللہ اکبر، اتنی گناہوں میں ہم ملوث ہیں، اتنے بھاری بھاری گناہوں میں ملوث ہیں، اور یقیناً وہ دور صحابہ کرام کا دور تھا، تابعین اعظام کا دور تھا، لیکن اللہ کے رسول کے زمانے میں اگر کسی مسلمان سے کوئی بڑا گناہ سرزد ہو جاتا تو وہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتا جب تک کہ اپنے گناہوں کو لے کر وہ اللہ کے رسول کے سامنے حاضر نہیں ہو جاتا، اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتا جب تک کہ اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے نہیں پیش کر دیتا، اپنے آپ پر لگے ہوئے جو گناہ ہیں اس گناہوں کو دھلوا نہیں لیتا، اس وقت تک وہ چین سے نہیں بیٹھتا۔ بخاری شریف کی روایت، راوی حدیث سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ماعز بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوتے ہیں، جو کہ صحابی رسول ہیں اور اچھے صحابی تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طہرنی، مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وَيْحَكَ اِرْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ وَتُبْ إِلَيْهِ، تم پر افسوس ہے، جاؤ اللہ رب العالمین سے معافی مانگو۔ ماعز بن مالک تھوڑی دور جاتے ہیں، پھر واپس پلٹ آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر وہی سوال کرتے ہیں، اللہ کے رسول طہرنی، مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پھر وہی جواب دیا کہ وَيْحَكَ اِرْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ وَتُبْ إِلَيْهِ، تم پر افسوس ہے، جاؤ اللہ رب العالمین سے معافی مانگو، اللہ رب العالمین تمہارے معافی کو، تمہارے توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ ماعز بن مالک تھوڑی دور جاتے، پھر واپس پلٹ آتے، اللہ کے رسول کو پھر وہی کہتے، اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار بھی انہیں یہی کہا کہ جاؤ اللہ ہی سے معافی مانگو۔ جب چوتھی بار پلٹ کر آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، طہرنی، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے رسول نے کہا، فیما اطہرکا، اے ماعز تمہیں کس چیز سے پاک کر دوں، تم نے کون سا گناہ کر لیا ہے؟ ماعز بن مالک کہتے، اللہ کے رسول مجھ سے زنا ہو گیا ہے، میں نے گناہ کر لیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا،
माइस बिन मालिक का दमागी तवाजुन तो ठीक है। साहबे कराम ने कहा हाँ अल्लाह के रसूल, दमागी तवाजुन तो ठीक है। अल्लाह के रसूल ने कहा कहीं इसने शराब तो नहीं पी रखी? साहबे कराम ने बतलाया कि नहीं, इसने शराब भी नहीं पी रखी। अल्लाह के रसूल ने कहा वाक़अतन तुमने ज़ना किया है? हज़रत माइस कहते हैं अल्लाह के रसूल मैंने ज़ना किया है, मैंने गुनाह कर लिया है, मुझे एहसास है कि मैंने बहुत बारी गुनाह किया है। अल्लाह के रसूल मैं चाहता हूं कि इस गुनाह की सजा मुझे दुनिया में मिल जाए ताकि आखिरत के अज़ाब से मैं बच जाऊं। मुझे नहीं मालूम आखिरत में कितना बड़ा अज़ाब होने वाला है। अल्लाह के रसूल मुझ पर हद नाफिज कर दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हद नाफिज कर दी। अब साहबे कराम में दो गिरोह हो जाता है। एक गिरोह कहता है कि माइस हलाक हो गए, उसने गुनाह किया था, जबकि दूसरा गिरोह कहता है कि नहीं, माइस ने तौबा की, अल्लाह रब्बुल आलमीन तौबा कबूल कर लिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं और कहते हैं ऐ सहाबा तुम माइस के लिए इस्तग़फ़ार करो, माइस के हक में माफी मांगो। साहबे किराम उनके लिए दुआ करते हैं। कुछ ही देर के बाद एक गामदिया औरत आती है और कहती है अल्लाह के रसूल मुझे भी पाक कर दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस औरत को भी लौटा देते हैं और कहते हैं वही हक इरजिई फस्तगफिरिल्लाह व तूबी इलैहि, तुम वापस हो जाओ, तुम पर अफसोस है, जाओ अल्लाह से माफी मांगो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ही की जात है, वो जात जो तौबा को कबूल करने वाली जात है। ये औरत कहती है अल्लाह के रसूल मुझे भी आप वैसे ही वापस कर रहे हैं जैसा कि माइस को वापस किया था आपने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं तुम्हारा माइस से क्या ताल्लुक है? वो गामदिया औरत कहती है अल्लाह के रसूल मैं उसी से हामला हो गई हूं, मैंने उसी से ज़ना किया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं अभी नहीं, जाओ तुम वापस जाओ, उस वक्त अपने सजा के लिए आना जब इस बच्चे की विलादत हो जाए। ये औरत वापस गई और उस वक्त आई जब बच्चे की विलादत हो चुकी थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजम की सजा नाफिज कर देते हैं। सहाबे किराम पत्थर से उसे मारते हैं। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़ते हैं। उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है कि इसने ज़ना किया है। खालिद बिन वलीद एक पत्थर को उठाते उस औरत के सर पर दे मारते हैं और उसकी वजह से खालिद बिन वलीद के चेहरे पे खून का चंद हिस्सा आकर के लग जाता है। खालिद बिन वलीद गुस्सा की हालत में उस औरत को बुरा भला कहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बुरा भला कहने की आवाज अल्लाह के रसूल ने सुनी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ऐ खालिद ठहर जाओ, इस औरत ने ऐसी तौबा की है कि अगर मदीना के 70 अफराद के दरमियान तकसीम कर दिया जाए इसके तौबा को तो भी वो नाकाफी हो जाएगा। यानी ये कि इस हदीस में देखें कि अल्लाह के रसूल के जमाने में अगर किसी से कोई गुनाह हो जाता तो वो अल्लाह के रसूल के दरबार में आते और कहते अल्लाह के रसूल मुझसे ये गुनाह हो गया है, इसकी सजा क्या होगी? मैं चाहता हूं कि ये सजा मैं चाहता हूं कि ये गुनाह हमसे धुल जाए। ये जज्बा था उनके अंदर। लेकिन आज हमारी हालत ये है कि हम लोगों की नजरों से ओझल होकर गुनाहें करते हैं और फिर एहसास भी नहीं होता कि अल्लाह देख रहा। इस गुनाहों के हमने जो गुनाह किया है इसके बदले में अल्लाह हमें आजाद देने वाला है, अल्लाह हमें पकड़ने वाला है, हमें एहसास नहीं होता। अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम मोमिनों को हुक्म देता है वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ मोमिनो अगर तुम कामयाबी चाहते हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा करो, अपने गुनाहों को अल्लाह के सामने पेश करो, अल्लाह से माफी मांगो। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह तहरीम के अंदर इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा।
اے ایمان والو اللہ رب العالمین سے سچی اور خالص توبہ کرو. عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم، امید ہے کہ اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو تم سے دھل دے گا. جنات تجری من تحتها الانہار، اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں. اللہ رب العالمین تمام مومنوں کو قرآن کریم میں کئی جگہوں پہ مومنوں کو خطاب کر کے کہا کہ اے مومنوں اللہ رب العالمین سے استغفار کرو، توبہ کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو. کون انسان ہے جو گناہ نہیں کرتا؟ اللہ کے رسول نے کہا کل بنی آدم خطاؤن، کہ بنی آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے، لیکن استغفار کرنے والا، توبہ کرنے والا سب سے بہتر خطا کار ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا کہ میں دن بھر میں 100 بار استغفار کرتا ہوں، اس لیے اے مومنو تم لوگ بھی استغفار کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا تھے، ان سے گناہ نہیں ہو سکتی تھی، اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے تھے، دعا کرتے تھے. لیکن ہم تو ان کے امتی ہیں، ہم تو گناہگار ہیں، ہم تو انسان ہیں، ہم سے گناہ ہو جائے گی، لیکن ضروری ہے، ہم پر لازم ہے کہ ہم استغفار کریں، توبہ کریں، ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. اللہ رب العالمین نے ہمیں وقت دیا ہے، اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، لیکن جب ہم موت کے قریب ہو جائیں گے یا پھر یہاں سے چلے جائیں گے، ہم کفے افسوس کریں گے، ہم وہاں خون کے آنسو روئیں گے، اللہ سے ہم التجا کریں گے اے اللہ ہمیں دنیا میں بھیج دے، ہمیں 1 منٹ کے لیے زندہ کر دے تاکہ ہم نیک عمل کر لیں. اللہ رب العالمین آپ کو موقع نہیں دے گا، اللہ آپ کو مہلت نہیں دے گا. اس دن روئیں گے، اس دن چلائیں گے، لیکن اللہ رب العالمین کے یہاں رونا چلانا کوئی کام نہیں آئے گا. اللہ رب العالمین اپنے مومن بندوں سے کہتا ہے کہ آؤ ہمارے پاس آؤ، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اپنی ضروریات کو میرے سامنے رکھو. اور کون انسان ہے جو پریشان حال نہیں ہے؟ کون ایسا شخص ہے جس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں؟ اسے ضرورت ہے وہ اللہ کے سامنے آئے. اللہ رب العالمین رات کے آخری پہر میں آسمان دنیا پر آتا ہے اور پکار پکار کر کہتا ہے میرا کوئی بندہ جو مجھ سے استغفار کرے، مجھ سے معافی مانگے، ہے میرا کوئی بندہ جو اپنی پریشانیوں کو میرے سامنے رکھے، میں اس کی پریشانیوں کو حل کرنے والا ہوں. ایسے وقت میں اگر ایک بندہ فجر سے پہلے اٹھتا ہے، وضو بناتا ہے، اللہ کے سامنے جاتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اپنی پریشانیوں کو رکھتا ہے، ذرا غور کیجئے اللہ رب العالمین آپ کے توبہ کو قبول نہیں کرے گا؟ اللہ آپ کے پریشانیوں کو حل نہیں کرے گا؟ جبکہ اللہ عرش سے چل کر آسمان دنیا پر آتا ہے. ہم اللہ کے سامنے مانگیں. ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے جا کر وہاں سجدے کرتے ہیں، وہاں ہم انہیں ان کے نام کی نظر و نیاز پیش کرتے ہیں. اور نہ جانے رات بھر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بعض عورتیں، بعض لوگ غیر اللہ کے سامنے جا کر پوری رات اپنے پیشانی کو رگڑتے رہے. میں نے اس وقت تصور کیا کہ کاش کہ اسے سمجھ میں آتا، یہ صرف اللہ کے سامنے رات میں اٹھ کر اللہ کے سامنے اگر یہ مانگتا، اپنی پریشانیوں کو رکھتا، اللہ اس کی پریشانیوں کو سن لیتا، جبکہ یہ مردے، جبکہ یہ غیر اللہ اس کے نہیں سننے والے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، ہم اصلاح کریں اپنی. ہم سے گناہ ہو جائے، ہم سے لغزش ہو جائے تو ہم اللہ کے سامنے آئیں، تائب ہو، اللہ سے معافی مانگیں. ہمیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو ہم اللہ کے سامنے آئیں، کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہو تو ہم اللہ کے سامنے آئیں، ہر حالت میں اللہ رب العالمین کو پکاریں. ہم
अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को नेक बनाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों की इस्लाह फरमाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों के गुनाहों को माफ़ कर दे, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को तौबा और इस्तग़फ़ार करने वाला बनाए। आमीन। तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम सालिहल अमाल व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुक्रन जज़ाकल्लाह। बहुत ही कीमती बात है। कुरान और सुन्नत की रोशनी में तौबा के ताल्लुक़ से तौबा की अहमियत, इफादियत पर पुरमग़ज़ खिताब समाअत फरमा रहे थे। तौबा की अहमियत को समझने की ज़रूरत है और अल्लाह तबारक व तआला से ज़्यादा तौबा करने की ज़रूरत है। एक नज़म पढ़ने के लिए मौलवी मोहम्मद गयास साहब आ रहे हैं और नज़म पेश करेंगे। मगरिब के वक्त करीब है, इंशाअल्लाह इसके बाद फिर दूसरी नशिस्त का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें इससे भी बेहतरीन खिताब और पुरमग़ज़ खिताब समाअत फरमाएंगे। मुकम्मल तौर पर तैयारी के साथ नमाज के बाद हम लोग फिर बैठेंगे। मोहतरम सामईन किराम, उलमाए किराम और तमाम मर्दाना ख़वातीन और तमाम हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए कुछ सुनने और सुनाने से कबल बेहतर और मुनासिब समझता हूँ कि हम सभी मिलकर सबसे पहले हुजूर पाक सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह दरबार गौहरबार में दुरूद पाक पढ़ने की हदिया निछावर पेश करें और पढ़े। हमारे साथ सब मिलकर पढ़े। बलगल उला बेकमालिही, पढ़िए। बलगल उला बेकमालिही कसफत दुजा बेजमालिही, बलगल उला बेकमालिही कसफत दुजा बेजमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। बलगल उला बेकमालिही कसफत दुजा बेजमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। बलगल उला बेकमालिही कसफत दुजा बेजमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। हुजूर पाक सरकारी मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज के साल में मैं नज़्म पढ़ता हूँ, समाअत फरमाएं। सिदरा से भी आगे कौन गया, सिदरा से भी आगे कौन गया, जिब्राइल अमी से पूछो। सिदरा से भी आगे कौन गया, जिब्राइल अमी से पूछो। मेराज का दूल्हा कौन बना, जिब्राइल। पूरा मजमा में सन्नाटा क्यों है मेरे भाई? आशिके रसूल है कि नहीं? आशिके रसूल है तो तड़प कर बोल दीजिए सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। देखिए ये आशिके रसूल की पहचान है। अगर आप आशिके रसूल है तो तड़प कर बोलेंगे सुभान अल्लाह। सिदरा से भी आगे कौन गया, जिब्राइल अमी से पूछो। सिदरा से भी आगे कौन गया, जिब्राइल अमी से पूछो। मेराज का दूल्हा कौन बना, जिब्राइल अमी